वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने तौर पे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के जो मामलात हैं माली मामलात या इन्वेस्टमेंट उसको आसान बनाने के लिए कुछ इक़दामात करें। एक उन्होंने मीटिंग की है और उसमें फिर उन्होंने डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं जो तकरीबन टोटल 8 के करीब ग्रुप्स हैं, उनके टाइटल्स हैं और उसमें उन्होंने कुछ शख्सियात को शामिल किया है एक्सपर्टीज़ के साथ, जो कि अपनी एडवाइस दें, इनपुट दें कि कैसे बेहतर बनाया जा सकता है मुख्तलिफ सेक्टर्स को। आपकी नज़र से ये लिस्ट गुजरी होगी, आप क्या समझते हैं कि एक अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब जिनके नाम सामने आए हैं? ये है मेरे पास लिस्ट, बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट है। इसके बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, कस्टम्स ट्रेड, टैरिफ्स एंड डंपिंग, इनकम टैक्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, हर इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर 8-8, 9-9 लोगों को नॉमिनेट किया गया है कि आप वर्किंग ग्रुप्स बनाएं, आप बताएं मसले क्या हैं और हमारी रिपोर्ट सबमिट करें फॉर डिस्कशन विद द गवर्नमेंट। अच्छा, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, टॉप लोग हैं और फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं साथ साथ। तो ये तो हो गई बात। अच्छा, मगर बात यह है कि इस किस्म की कमिटीज़ और इस किस्म की लिस्ट हर नई गवर्नमेंट जब आती है ना तो वो ये बनाती है। अच्छा, और ये इसका जो आउटपुट होती है वो 0/0 होती है। आज तक मैंने नहीं सुना कि इस किस्म की कोई तजवीज़ आई हो इस किस्म की कमेटियों से और गवर्नमेंट ने उसको मान लिया हो। गवर्नमेंट के अपने ब्यूरोक्रेट्स जो हैं दे रन द रूस्ट, और ये एक जिसे कहते हैं ना फिलर होता है कि जी हमने सबको कंसल्ट किया है या हम करना चाह रहे हैं, फॉर्मेलिटी। हाँ, फॉर्मेलिटी है। मगर मैं नहीं समझता कि इनके रिकमेंडेशंस अमाउंट टू एनीथिंग। मगर बिजनेसमैन पहुंच जाते हैं बिकॉज उनको चाहिए होता है एक्सेस टू गवर्नमेंट, तो वो समझते हैं कि दिस इज़ अ गुड वे ऑफ गेटिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू अक्रॉस। मगर मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि बिजनेसमैन ऑफन, नॉट ऑलवेज, ऑफन वो अपना इंटरेस्ट पहले रखते हैं और मुल्क का इंटरेस्ट थोड़ी देर में बाद में रखते हैं। हालांकि यहाँ रिक्वायरमेंट ये है कि मुल्क का इंटरेस्ट आपने देखे। अच्छा, तो इसीलिए वो ब्यूरोक्रेट्स को बैठा दिया जाता है उसके अंदर और जनरल्स को भी बैठा दिया जाता है कि आप ये तो ज़रा थोड़ी सी बायस बनाएंगे अपनी तरफ, ये सब्सिडी भी मांगेंगे, ये सस्ता मांगेंगे, कहेंगे इसको ऐसे कर दें, इसको तो उसको ज़रा काउंटर करने के लिए हमारे लोग भी होने चाहिए। बट इसमें कोई मैं नहीं समझता इसकी कोई ख़ास अहमियत है। ये सिर्फ एक जैसे कहना दिखावा है। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की लिस्ट है जी, वो मैं देख रहा था तो उससे मेरे एक दोस्त हैं अली हबीब, अच्छा, उनका नाम भी आ गया। वो इंडस मोटर कंपनी के CEO थे जी, दिस इज डी, ठीक, वो उनको भी ऐड कर लिया गया जी। मगर मसला मेरे लिए एक बन गया है अच्छा, कि वो कुछ 2-3 साल पहले वफात पा गए। ओहो, तो ये जो सजेशन है या ये जो एडिशन है इसमें नॉमिनेशन है तो आप समझ जाएं कि किस तरीके से ये लिस्ट बनी होंगी। हाँ, आप समझ जाएं। ओके, ये बैठे हुए वहाँ कहीं इन ब्यूरोक्रेट्स और हर बिजनेसमैन को पता है कि अली हबीब हैज़ पास्ड अवे। अच्छा, मगर ब्यूरोक्रेट्स है उनको ज़रूरी नहीं किसी को पता हो, जिससे ये लिस्टें बनाई हैं हाँ, उससे किसी ने कहा होगा अली हबीब दबे ना पा दो, आफ्टर ऑल इंडस मोटर्स है और वो उन्होंने नाम डाल दिया है। एंड दिस टेल्स यू कितनी शॉडी काम है ये। मतलब है कि ये पता क्या होता है, बिकॉज मैं भी बैठा हूँ ना कैबिनेट में, मैं भी बैठा हूँ, ये फाइलें निकाल लेते हैं ब्यूरोक्रेट्स पुरानी, अच्छा, उसे मिट्टी शिट्टी साफ करके ले आते थे और कह देने जी तजवीज़, अच्छा, उसे डेटा चेंज करके ये कर देते हैं। ओहो, और ये उसी किस्म की चीज़ें को पुरानी लिस्टें हैं जिसमें अली हबीब बिन था, उसमें से निकाल के किसी ने टिक 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 करके ये डाल दे जी। साजिद महमूद साहब हैं JS2 APM जिन्होंने ये लिस्ट मुरतब करके अपना नाम इसमें लिखा है एंड दे सेंडिंग कॉपीज टू डिफरेंट। वेल देयर यू गो। तो अब बात ये है कि फ्रैंकली दिस जस्ट टेल्स यू दैट हाउ पैथेटिक दिस होल थिंग इज। ओहो, ये तो वज़ीर-ए-आज़म को जायजा लेने और नोटिस लेने की जरूरत है कि फाइल्स का पेट भरने के लिए जिसने ये नाम डाले हैं ना, जिस उसको सैक करें। पता तो लगे कि यार आप कुछ तो करते हैं। क्या करते हैं आप? दिखावा करते हैं, इसलिए काम नहीं हो पाता। फाइल्स का पेट भरने के लिए आप क्या क्या कर जाते हैं। बहरहाल ये लिस्ट जो है ये मौजूद है और इनको देखा है और ये जो नुक्ता सेठी साहब ने उठाया वज़ीर-ए-आज़म को उस पर नोटिस लेने की ज़रूरत है। और अब आपकी इजाज़त से क्वेश्चन शामिल कर लें। हाँ, कर लें। तो शहबाज शरीफ साहब से रिलेटेड है, इंग्लैंड से वाजिद साहब का। जी, आपने शहबाज शरीफ के शर्म शेख के एड्रेस पर कोई कमेंट नहीं किया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस इवेंट को कवर कर रहा था और उनके उस एड्रेस पर इंटरनेशनल मीडिया में बड़े तबसरे भी हुए हैं। उन्होंने ट्रंप को भी स्पीचलेस कर दिया था। क्या आप समझते हैं कि मियां साहब ने अपने आप को जस्टिफाई किया है कि वो क्यों PM है पाकिस्तान के, और बाकी लोग कोई तो जेल में बैठा है और कोई अपने घरों में बैठे हैं? प्लीज इस पर तबसरा कीजिए। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत से मौके पे अपने आप को
ثابت کیا ہے ایز اے گڈ پرائم منسٹر. اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں ہے. جتنی بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں اور تعریف ہو رہی ہے ان کی انٹرنیشنل میڈیا میں, ہمارے ہاں تو اتنی نہیں ہو رہی مگر انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی ہو رہی ہے. اور ایک آپ نے ذکر بھی کیا اس چیز کا تو کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی استعمال کی ہے, اور اس کے اوپر بڑی شاباش مل رہی ہے اس ہائبرڈ ریجیم کو کہ مسلم ممالک کے 8 کور گروپ کے اندر بھی پاکستان ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں ہے جس نے اس طریقے کے ساتھ سب کو گھیرا ہو اور اس میں بیٹھا ہو. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دس واز گڈ لیگ ورک اینڈ گڈ انیشیٹیوز. اب آئیے بات کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عائشہ نے مجھے پوچھا تھا کوئی سوال. عائشہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بک ہے آرٹ آف دا ڈیل تو شہباز صاحب کی بک کا کیا نام ہوگا متوقع طور پہ؟ ہاں, عائشہ نے مجھے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کتاب لکھ سکتا ہے دی آرٹ آف دا ڈیل تو اگر شہباز شریف صاحب نے کتاب لکھنی ہو تو کیا کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ تو میں نے لائٹ ہارٹیڈلی کہا کہ اس کا ٹائٹل ہوگا دی آرٹ آف فلیٹری. تو اب بات یہ ہے کہ اس پہ ساری بات تو ہو گئی, بٹ اٹس اے گریٹ موو. فلیٹری تو تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نتھنگ مور سالڈ دین فلیٹری. چنگے بھلے بندے جڑے لمبے پہ جاتے ہیں فلیٹری دے کے, تو اب پتہ بھی ہو نا کہ بندہ فلیٹر کر رہا ہے پھر بھی بندہ پھسل جاتا ہے, یار بندہ صحیح ہے. تو میرا خیال ہے شہباز صاحب جس طریقے سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں, 3 ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ٹھاپاں لگاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے از کریٹڈ اے گریٹ امپریشن اینڈ دا رائٹ مین فار دا جاب. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. انرجی بام ہے ویسے شہباز شریف صاحب, چلیں ان کو سارا کریڈٹ دے دیا. اور واجد صاحب آپ ڈاکٹر شہزاد سوات سے. دنیا میں مختلف کنٹریز میں جو مختلف نظام چلتے ہیں نا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ڈیموکریسی صحیح رہی ہے, لیکن سارا تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہی رہا ہے. کیا ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کنٹری کے لیے جو ہائبرڈ سسٹم ہے, مطلب سول ملٹری, وہ دونوں جو ہے یہ اکٹھے اگر چل رہے ہیں تو یہ کیوں اچھا نہیں رہے گا؟ بعض دفعہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ ہی ہو یا ٹرو ڈیموکریسی, وہ تو خیر آئیڈیل سچویشن ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یو ایس میں ٹرو ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ بھی یہ ڈیپ سٹیٹ کا یہ سین سا لگ رہا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو پاکستان میں یہ ہائبرڈ جو سسٹم ہے یہی اچھا چل سکتا ہے؟ کیونکہ شارٹ ٹرم میں یہ جو گورنمنٹ ہے, جو ہائبرڈ سسٹم ہے, اس نے ڈیفالٹ سے ملک کو تقریباً بچا ہی لیا ہے. اور جو انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہمیں لگ رہے ہیں, مختلف ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ اس طرح پاکستان کے ساتھ مل رہے ہیں جیسے یہ کافی ٹائم سے ان کی یہ دوستی ہے اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. روشنی کیا ڈالنی ہے؟ دیکھیے 2-3 حقیقت ہیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت ساری دنیا میں ریٹریٹ کر رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے. ابھی ایک سروے ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ 60 سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک ہیں جہاں کم ڈیموکریسی ہو گئی ہے پچھلے 5 سال میں. تو یہ ایک تو ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ریٹریٹ کر رہی ہے ہر جگہ, اور ہائبرڈ ریجیمز, اتھارٹیرین ریجیمز, سیمی اتھارٹیرین ریجیمز, سیمی ڈیموکریٹک ریجیمز وجود میں آ رہی ہیں. اب پیور ڈیموکریسی کیا ہے؟ اس کے تو اگر آپ کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر پیور ڈیموکریسی, کتنے ایلیمنٹس ہیں پیور ڈیموکریسی کے, تو کہیں بھی نہیں ہے پیور ڈیموکریسی. اور جہاں کہا جاتا ہے کہ پیور ڈیموکریسی جن ملکوں میں یہ نوشن بنا تھا, یورپ اینڈ سے امریکہ, وہاں بھی اب پیور ڈیموکریسی نہیں رہی. وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے, کس قسم کے آزادی کے اوپر رکاوٹیں اور آبسٹیکلس کریٹ کیے جا رہے ہیں. آئین جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, میکنگ اٹ لیس ڈیموکریٹک. اور بہت سے فریڈمز جو ڈیموکریسی کے اندر انجوائے کرتے ہیں سٹیزنز, ان کو ختم کیا جا رہا ہے بیکاز وہ لا آف نیسیسٹی کہ جی اب ضرورت پڑ گئی اس چیز کی. تو یہ تو اب حقیقت ہے کہ ڈیموکریسی جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں تو اب نہیں ہو رہی. حالانکہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہیں دے آر مور ڈیموکریٹک دین اتھارٹیرین. ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی بیچاری کو تو موقع ہی نہیں ملا ریلی. جب ایک آدھ دفعہ جب موقع بھی ملا تو وہ اس کو اوور تھرو کر دیا گیا. تو جب اوور تھرو کیا گیا تو پھر انٹرم گورنمنٹس آئیں, پھر اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی تو وہ پہلے سے ہی خوفزدہ تھی. تو اب میرا تو یہ موقف ہے کہ یہاں پیور ڈیموکریسی کیا, ڈیموکریسی کبھی ہوئی نہیں. ہم نے جب ہم کہتے رہ گئے کہ ڈیموکریسی سے ہمارا یہ تھا کہ الیکشن ہو گئے, اور وہاں بھی شور پر شور ہو جاتا تھا کہ یار یہ رگ ہو گئے, تو یہ ڈیموکریٹک بات تو ہے نہیں. ہمیشہ یہاں بیہائنڈ دا سینز یا اوپن اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ڈیموکریٹک.
وہ تو آئین کے اندر اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی، سویلین سپریمیسی کی. مگر یہاں سویلین سپریمیسی تو کبھی ہوئی نہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنا ہے اس نے سویلین سپریمیسی کی بات کی، فارغ ہو گئے ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس بی ریئلسٹک. اب آئیے آپ کی بات، آپ بھی اسی قسم کی ریئلزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ ہائبرڈ سسٹم ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ کام تو کر رہا ہے، معیشت چل رہی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، دنیا تعریف کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آئی ایگری ود یو. آئی تھنک یہ لیٹ اس ریکگنائز اٹ. اس میں آئیڈیلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اٹس اے فیکٹ کہ ہائبرڈ رجیم جو ہے اگر وہ چلے اور جو سویلینز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اگر وہ مل جل کے فیصلے کریں تاکہ ایک دوسرے کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں تو اٹس مچ بیٹر. اور پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ کسی سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، یا پولیٹیشینز اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور آ کے مار دیتا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز کر لیا جائے، وہاں بہت سے پرابلمز آ رہے ہیں بیکاز ابھی بھی ہمارے یہاں ایسے ادارے ہیں جو کہ کافی اسٹرانگ ہیں اور ایک کلچرل ٹریڈیشن بھی ہے ڈیموکریٹک لائک دا جوڈیشری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم پہلے تھوڑا سا ان آفیشیل تھا، اب تھوڑا سا آفیشیل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں اور اب آگے بڑھ گیا ہے. اور آگے کہاں تک جائے گا مجھے نہیں پتہ کہاں تک جائے گا بیکاز یہ بڑا انپریڈکٹیبل ملک ہے. یہاں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ سب کچھ اوور ٹرن ہو جاتا ہے اور پھر سے سارا کام شروع کرتے ہیں. لائک سے جب بنگلہ دیش بنا تھا تو ایک مارشل لا رجیم تھی، بنگلہ دیش بن گیا، وہ فارغ ہو گئے، ایک سویلین گورنمنٹ آ گئی جو کہ بڑی تکڑی تھی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل دیا اور اوپر چڑھ گئے اور پھر دیکھا کیا کہ گڑبڑ شروع ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اڑا دیا. اینڈ دین اگین یو ہیڈ دس انٹرم گورنمنٹ. اور جب حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر مارشل لا ڈائریکٹ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر بھی سویلینز کوآپریٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ریئلزم از کالڈ فار. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خیالات، جمہوریت کے خیالات کوئی چھوڑ دیں، نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی بڑی خامیاں ہیں مگر پھر بھی ایک اتھارٹیرین سسٹم سے ڈیموکریسی از بیٹر، مگر یہ ہے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے. آج کل بڑا اچھا چل رہا ہے ہائبرڈ رجیم، بٹ دین عمران خان کی اور باجوہ صاحب کی بھی رجیم بڑی اچھی چل رہی تھی، ایک دن آیا کہ وہ خراب ہو گئی. ابھی یہ رجیم بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دن ہے جب بھی خراب ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا. تو اس لیے آئی تھنک لیٹس ٹیک اٹ ایز اٹ کمس. یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے ہمیں اپنے جو آزادی اور حقائق ہیں اور حقوق ہیں ہمارے ان کو برقرار رکھنا چاہیے، پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے. اور جہاں بھی وہ یہ چھیننا چاہیں ہم سے ہمیں لڑنا چاہیے اس کے اوپر، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ عام سٹیزنز ہو، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو. یہ ایک جدوجہد ہے، یہ کشمکش چلتی رہتی ہے. بٹ آئی تھنک اچھی بات ہے، کشمکش چلنی چاہیے. اگر سارے بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا. اچھا، کہا جاتا ہے بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے. یہی کہا تو جو بدترین جمہوریت ہے یہ ہائبرڈ سسٹم اس سے بہتر ہے؟ بدترین جمہوریت سے ہائبرڈ سسٹم، یار کیا تم کرتی ہو. There is some new term actually کیونکہ آپ نے آج اس کو انڈورس کیا. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا.